بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 7 برس کے ہوئے تو سرکار کی آنکھیں دکھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا بڑا علاج کروایا مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے، علاج کرایا ہے مگر پوتا ٹھیک نہیں ہو رہا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا، اے سردار مکہ پریشان نہ ہو، مکہ تشریف لے جائیں۔ مکہ شریف کے قریب اقاضہ بازار ہے۔ اس بازار میں ایک طبیب کا گھر ہے، بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور دم بھی کرے گا، آپ کا پوتا ٹھیک ہو جائے گا، ہم نے کئی مرتبہ اس کو آزمایا ہے۔ حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا۔ شام کا وقت تھا، آپ طبیب کے گھر پہنچ گئے، دروازہ بند تھا۔ آپ نے وہاں لوگوں سے اس طبیب کے متعلق پوچھا کہ وہ کیسا ہے۔ لوگوں نے بڑی تعریف کی اور کہا یہ دعا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، اللہ کرم کرتا ہے، مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ فرمایا اب کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا گھر پر ہے اور دروازہ بند کر کے عبادت کر رہا ہے، کئی دن تک دروازہ بند رہتا ہے، جب مرضی ہو تو دروازہ کھول دیتا ہے۔ فرمایا کوئی پتہ ہے کہ اب دروازہ کب کھلے گا؟ لوگوں نے کہا اب تو یہ کھلنا مشکل ہے کیونکہ یہ ابھی بند ہوا ہے، اب 6 مہینوں سال کے بعد کھلے گا۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ اچانک رہب کے مکان میں زلزلہ آیا، دیواریں ہلنے لگی، چھت گرنے لگی، قریب تھا کہ طبیب کا مکان گر جاتا اور رہب مکان کے نیچے آ جاتا، لیکن وہ دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس نے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہچان لیا کہ یہ مکہ کے سردار ہیں۔ اس نے کہا کہ سرکار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ میرا پوتا ہے، اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی، سنا ہے آپ دعا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، مہربانی کرو کوئی دعا دو اور دم بھی کرو تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے۔ جب اس نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، پھر کمرے میں گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، پھر ایک آسمانی صحیفہ کے اوراق اٹھا کر لے آیا، سرکار کے پاس آ کر دیکھنے لگا، کبھی اپنی کتاب دیکھتا، کبھی سرکار کا چہرہ انور دیکھتا، کبھی کتاب دیکھتا، کبھی آپ کا چہرہ انور دیکھتا، سارے اوراق بھی دیکھے، کمری والے کو سر سے لے کر پاؤں تک بھی دیکھا، پھر قدموں میں گر کر کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا کہ رحم پہلے ہی کلمہ پڑھ کر گواہی دے رہا ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر بڑے خوش ہوئے، پھر فرمایا راہب صاحب جس کام کے لیے میں حاضر ہوا وہ تو ہوا ہی نہیں۔ اس نے کہا کون سا کام؟ فرمایا میرے پوتے کو دعا بھی دو اور دم بھی کرو تاکہ اس کی آنکھیں ٹھیک ہو جائے۔ حضرت آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں ان کی آنکھوں کا علاج کروں؟ راہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا سرکار آپ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو سمجھا ہی نہیں۔ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے، مقدس کو گناہ گار کے پاس لے آئے، شفائے کائنات کو مجسم کے پاس لے آئے ہیں، نبی کو امتی کے پاس لے آئے ہیں۔ اے عبد المطلب میں اپنے عبادت خانے میں اللہ کی عبادت کر رہا تھا، اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا، میں اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر دب جاتا۔ تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑا مقام والا ہے، دیکھ اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں، کائنات
کہ یہودی اس کے دشمن ہے، اس طرح اس کو لے کر اس طرح نہ پھرا کرو، کہیں کوئی یہودی اس کو تکلیف نہ دے، جاؤ اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، راہب صاحب آپ نے بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن جس مقصد کے لیے میں آیا وہ حل نہیں ہوا۔ تو راہب مسکرا کر کہنے لگا، اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود انہی کے پاس موجود ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ فرمایا، کہاں ہے علاج؟ راہب نے کہا، سردار مکہ، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سرکار مدینہ کا مبارک لعاب دہن نکال کر ان کی آنکھوں میں لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت ٹھیک ہو گئے، جیسے آنکھیں کبھی دکھی ہی نہیں تھیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عبد المطلب بڑے حیران ہوئے، اس راہب کا شکریہ ادا کیا۔ آپ نے کہا کہ راہب صاحب آپ کا شکریہ۔ راہب نے کہا، حضور شکریہ تو آپ کا، آپ نے سرکار کائنات کی مجھے زیارت کرائی۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، راہب صاحب آپ کا دم بہت مشہور ہے، سنا ہے آپ جس کو دم کرتے ہیں وہ اسی وقت ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، تو آپ وہ دم کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا ہیں، آپ کیا پڑھتے ہیں؟ راہب نے کہا کہ حضور جب مریض آتا ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ تجھے تیرے آخری نبی کی عظمت کا واسطہ، تجھے اس پیار کا واسطہ، اس محبوب کا واسطہ اس بیمار کو شفا دے، کہہ کر دم کرتا ہوں، اللہ تعالی مریض کو شفا دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔